آپ مجھ سے اس بات سے ایگری کریں گے کہ پاکستان موٹیویشنل سپیکرز، گروز اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایکسپرٹس سے بھرا پڑا ہے۔ اگر آپ اس میں وہ تمام علماء کرام بھی شامل کر لیں کہ جمعے کے خطبے دیتے ہیں تو شاید پاکستان میں سیلف ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹس دنیا میں سب سے زیادہ ہوں، اور ان میں سے 99% اچھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ ہر گزرے دن کے بعد تنزل کا شکار ہے؟ چیزیں بہتر نہیں ہو رہی بلکہ بد سے بدتر ہو رہی ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو باتیں سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے۔ لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں ہم سب میں سے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں۔ ایسا ہے ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے۔ آپ اور میں بچپن سے جس ایجوکیشنل سسٹم میں سے گزرے ہیں اس میں عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس میں ہمیں کبھی کسی ایک دن بھی عمل کرنا نہیں سکھایا گیا۔ ہمیں چیزیں یاد کرنا تھیں، کاپی کرنا تھیں، ان کا امتحان دینا تھا۔ تو اس کی وجہ سے آج ہم بڑے ہونے کے بعد بھی، انٹرنیٹ ہونے کے باوجود بھی چیزیں سیکھ کے عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ کو میں دو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ پہلی مثال ہے پاسٹ ٹینس کی۔ ایٹ کا پاسٹ ٹینس ہے ایٹ، گو کا پاسٹ ٹینس ہے وینٹ۔ دیکھیے آپ کو پاسٹ ٹینس تو آتا ہے، لیکن آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ آپ کو آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ پاسٹ ٹینس سکھایا کیوں جاتا ہے، اس کا عملی کام کیا ہے پاسٹ ٹینس کا۔ تو وہ ہے سٹوری رائٹنگ۔ جی ہاں، کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ پاسٹ ٹینس اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ بچے پاسٹ ٹینس میں عملی طور پہ پریکٹیکلی کہانی لکھ سکیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک کام تھیوریٹیکل تو ہم نے کیا، سنا، لیکن اس کا عملی قدم سٹوری رائٹنگ ہم نے کبھی نہیں کیا۔ دوسری طرف آئیے پلانٹیشن کے اوپر، سائنس کا ٹاپک، سیڈ ڈال کے پودا اگانا۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا سیڈ ڈلتا ہے، تصویر میں دیکھا پودا نکل رہا ہے، تصویر میں دیکھا پتے آ رہے ہیں، تصویر میں دیکھا کہ اس کے اوپر پھل لگا ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پہ کبھی کسی کلاس میں شاید چند ایک کو نکال کے، آف کورس کسی گملے میں بچوں کو دھنیے کے بیج دے کے یہ نہیں کہا گیا کہ لو بچوں بیج اگاؤ۔ لہٰذا ہمیں عملی طور پہ بالکل نہیں پتا کہ کون سے بیج کو کتنی گہرائی پہ ڈالا جاتا ہے، کس بیج کو کتنا پانی لگایا جاتا ہے، کتنا فریکوینٹلی لگایا جاتا ہے، کس موسم میں بیجا جاتا ہے، اور جب مختلف قسم کے بیجوں میں سے پھول پتے نکلتے ہیں تو وہ کس شیپ میں نکلتے ہیں۔ اچھا اب آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے قرآن سے، ایک کتاب، اور ہمارے معلم اعظم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذرا سوچئے، نماز کے دو بنیادی، اسلام کے دو بنیادی ارکان نماز اور حج، قرآن میں ان کا مکمل تفصیلی ذکر ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دور کو مسلمانوں کو ایک کلاس میں یا مسجد نبوی میں لے کے بیٹھ گئے ہوتے، ان سے ان آیتوں کا رٹا لگوایا ہوتا، ان کا امتحان لیا ہوتا، ان سے آیتیں سنی ہوتی اور پھر پاس فیل کر دیا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ جی یہی ہوتا کہ ہمیں آج نماز اور حج کا کچھ پتہ نہ ہوتا۔ لیکن آف کورس انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے نماز خود پڑھی اور دوسروں کو پڑھائی، اور پھر دوسروں کی غلطیاں نکالیں اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ عملی طور پہ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ اور بالکل یہی چیز حج سے کی، عملی طور پہ کر کے دکھایا، لوگوں کو بہتر سے بہتر کیا، ان کو عملی طور پہ وہ کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی تھوڑی چیزوں کو سیکھ کر ان پہ عمل کرنے کی عادت بحیثیت قوم ابھی بھی نہ اپنائی تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔